محمد حسین، مرحومہ کنیز فاطمہ بنت حسین الدین، مرحوم شمیم فاطمہ بنت سید ممتاز حسین، مرحوم اصغر حسین ابن باقر حسین، اور اس کے ساتھ ساتھ حیدر حسین، اور آج کے جو بانی مجلس ہیں جناب ناصر صاحب، ان کے تمام مرحومین کی ارواح کے لیے، اہل بیت کے چاہنے والے، خصوصاً آزاداران امام مظلوم اس دنیا سے جو جا چکے ہیں، سب کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے سب مل کر سورہ رحمت کی دعا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. دعاؤں کی اور استجابت کے لیے سب مل کر صلوات علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی اہلہ والصلاة والسلام علی خیر الانام مولانا وہادینا وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم، اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك، اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر، صدق الله العلي العظيم. ایام عزا کے آخری مجلس، ابتدائی مجلس کی قبولیت کے لیے اور اول ماہ سے لے کر ایام عزا کے اول پہلی مجلس سے لے کر استقبالیہ اس لمحے تک کی ساری عزاداریاں، چاہے یہاں پر ہوئی ہوں، چاہے گھروں پر، چاہے مومنین کی، چاہے مومنات کی، ساری مجلسوں کی قبولیت کے لیے صلوات علی محمد و آل محمد. دنیا میں جہاں کہیں بھی ان ایام میں اہل بیت علیہ السلام اور امام حسین کے عشق میں مجالس برپا ہوئی ہیں، جس زبان میں، جس لہجے میں، جس طریقے سے بھی انجام ہوئی ہیں، سب کی قبولیت کے لیے جو بھی دعائیں طلب کی گئی ہیں مجالس میں، ساری دعاؤں کی طلب قبولیت کے لیے تمام عزاداران امام مظلوم علیہ السلام جہاں پر زندگی کر رہے ہیں، ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے صلوات علی محمد و آل محمد. ہمارا موضوع رہا تھا اس ایام عزا میں اللہ کی توفیق اور الہام پروردگار سے یہ طے پایا کہ عاشور سے ظہور تک کا موضوع آپ کی خدمت میں عرض کریں. کوشش ہم نے کی، انشاءاللہ ہو سکتا ہے یا پوری یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ شاید حق کے مطلب ادا نہیں ہو سکتا، اور ہم نے اپنی کوشش سے، اپنے ناقص علم سے جو باتیں بتا سکتے تھے آپ کی خدمت میں عرض کی. مولا امام حسین کا دربار بڑا سخی دربار ہے. امام حسین کی بارگاہ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ تجھے امام حسین علیہ السلام کی شہادت، مظلومانہ شہادت کا واسطہ، ہم نے جو موضوع کہا ہے، سنا ہے ہر مجلس میں تقریباً، جو نام ہم نے سنا ہے، پروردگارہ صحیح معنی میں عاشور میں رہتے ہوئے ہم سب کو ظہور تک پہنچنے کی توفیق عنایت فرما. صلوات علی محمد و آل محمد. سب سے پہلے اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے کہ رب کریم نے مجھ جیسے گناہگار
کو یہ قابل سمجھا کہ وہ بارگاہ، وہ مرکز جہاں پر فرشتوں کو بھی بڑی مشکل سے اجازت ملتی ہے حاضر ہونے کی، بے جھجک آ جائیں، جب چاہیں آ جائیں۔ ایک خطیب ہیں ایران میں، تہران میں، آقائے حامد کاشانی، ابتدائی ایام میں انہوں نے بہت پیارا ایک جملہ کہا تھا جو دل کو بہت لگا۔ ابھی ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، یہ جملہ حقیر کے لیے ہے انشاءاللہ کہ آپ حضرات اس مسئلے سے مبرہ اور پاک ہیں انشاءاللہ، کہ آج کل جس دکان میں بھی اندر جانا چاہ رہے ہیں ہم، ٹیمپریچر چیک کر کے بھیجا جا رہا ہے۔ اگر ٹیمپریچر زیادہ ہو تو کہہ رہے ہیں کہ معاف کیجیے گا، آپ باہر رہیں، اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر ہمارا ایمان اور عقیدے کا ٹیمپریچر نیچے چیک کر کے بھیجا جاتا مجالس میں تو شاید اونچے سے بہت باہر رہ جاتے۔ یہ اہل بیت کا کرم ہے کہ حر سے سبق لیتے ہوئے حر بننے کا موقع ہمیں بھی آج فراہم کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی بہت بڑی انسان کے لیے سعادت ہے۔ دیکھیں آج آخری مجلس ہے، شاید یہ باتیں آج سے بہتر کہیں دوسری جگہوں پر ہم عرض نہ کر سکیں۔ کل اسی عزا خانے کے لیے باتیں کی جا رہی تھی کہ ایام عزا کی تیاری میں یہ کس طرح سے سجایا جائے۔ آج ہم آخری مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ شروعات میں ایسے لگ رہا تھا کہ کیسے گزرے گا محرم ان حالات میں، کیا ہوگا کیا ہوگا۔ آج ہم آخری مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج جس امام کی شہادت ہے اس امام کی بہت پیاری حدیث ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام کی، اے انسان اپنی زندگی پر اس بات کی طرف توجہ رکھ، چاہے تو متوجہ رہے یا متوجہ نہ رہے، تیری زندگی کے ایام کی الٹی گنتی چل رہی ہے، تیری زندگی کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے۔ مولا کائنات کی خدمت میں ایک شخص پہنچا کہ کہنے لگا کہ مولا الحمدللہ میرا بیٹا 17 سال کا ہو گیا۔ امام نے فرمایا کہ تو سکے کے اس رخ سے دیکھ رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے، اگر دوسرا رخ دیکھے تو رونے کا مقام ہے۔ کہا کہ مولا کس لیے رونے کا مقام ہے جبکہ میرا بیٹا جوان ہو رہا ہے؟ تو امام نے اس کو مثال دی، کہا کہ سمجھو کہ ایک کمرے کے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے اندر آ کے دوسرے دروازے سے باہر جانا ہے، جتنا وہاں سے راستہ طے کریں گے باہر کا راستہ نزدیک ہو رہا ہے۔ جتنا بچہ بڑا ہوگا، سمجھے اگر ہماری عمر اللہ نے 100 سال رکھی ہے انشاءاللہ، بابرکت زندگی ہم سب کو اللہ رب العزت عنایت فرمائے، اگر 100 سال 30 سال ہماری زندگی گزر چکی ہیں تو مطلب ہم موت سے 30 سال نزدیک ہو گئے۔ ان چیزوں کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک بات جو ان ایام میں اللہ رب العزت کی توفیق شامل حال ہوئی اور جو مجالس میں شرکت کرے، خصوصاً ان مومنین اور مومنات کی توفیقات اور ان کی مجلس کی قبولیت، ان کی آزاداری، ان کے لیے دعا کرتے ہیں جو دور دراز سے ایام عزا میں عشق امام حسین کی خاطر آئے ہیں، جہاں پر دنیا میں سیاسی میدان میں کروڑوں روپے خرچ کر کے لوگوں کو جما نہیں سکتے۔ یہ نام ایک ایسا نام ہے جس میں بولنے کی ضرورت نہیں، اور یہ بات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث شریف میں، جب امام حسین علیہ السلام چھوٹے تھے اور آپ کی زانو مبارک پہ بیٹھے ہوئے تھے تو امام نے رسول خدا نے فرمایا اپنے اصحاب کے درمیان امام حسین کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے، ان للحسین لحرارۃ فی قلوب المؤمنین، امام حسین کی بنسبت مؤمنین کے دلوں میں ایک گرمی ہے، لا تبرد ابدا، جس کے دل میں ایک مرتبہ یہ آگ روشن ہو جاتی ہے، قبر میں جانے تک بھی نہیں، قبر کے بعد بھی وہ آگ مٹنے والی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا بے انتہا شکر ہے کہ یہ آگ، یہ گرمی، یہ حرارت ہمارے، چاہے آدمی جتنا بھی مصروف ہو، چاہے آدمی جتنا بھی دوسرے کاموں میں تھوڑا سا پیچھے ہو، لیکن جب ایام عزا آ جاتے ہیں، جب امام حسین کے محرم کا چاند اور مجالس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، ایسے ایسے لوگ واپس آ جاتے ہیں توبہ کرتے ہوئے جن لوگوں کا دوسرے دنوں میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ آدمی بھی پلٹ سکتا ہے یا یہ آدمی بھی واپس آ سکتا ہے۔ اور یہ بات بھی جو ہے، ابھی سلام مرثیے میں کچھ بند پڑھے جا رہے تھے جس کا معنی یہ تھا کہ یہ جو ہم آ رہے ہیں، اگر ہم رہیں، اپنی زندگی رہے،
ہم بیٹھ کر حساب کریں کہ میری زندگی، میرے کام، میری فکر، میرا کردار کیا اس قابل ہے کہ میں مجلس میں جا سکوں؟ یہ منظر ایک ایسا ہے، کسی عالم، کسی عزادار کا نام ذہن میں نہیں ہے، نجف اشرف میں اپنے کربلا محلہ میں اپنے گھر سے نکل کر زیارت کی نیت سے باہر نکلے ہیں، ہر 4 قدم پر ایک بہت بڑے گناہ کا ماحول، ایک گناہ سے اپنے آپ کو بچایا، 4 قدم آگے گئے، دوسرا گناہ آیا، دوسرے کو بچایا، تیسرا مقام آیا، آخر تھک گئے اتنے مقامات کے گناہ کے اس بندہ مومن کے سامنے، جب روضہ حضرت عباس علیہ السلام کے دروازے میں داخل ہو گئے تو ایک ٹھنڈی سانس لے کر فرمایا کہ الحمدللہ میں بچ کے آ گیا۔ جیسے انہوں نے کہا بچ کے آ گیا تو کسی پیچھے نے شانے پہ ہاتھ رکھا، جب مڑ کر دیکھا، کہا مجھے پہچانتے ہو؟ کہا آپ جس کی زیارت کے لیے آئے ہوں میں وہی ہوں۔ کہا مولا عباس کہاں؟ کہا آقا کیا حکم ہے؟ کہا کہ یہ نہ سوچو کہ تم بچتے ہو، تمہیں مجلس کے خاطر بنانے کے لیے ہم بچاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 10 گناہ کے موقع ہمارے سامنے آتے ہیں تو 3 میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں ہم، تو وہ 3 میں پیچھے ہٹنا یہاں آنے کے قابل ہمیں بنا رکھا ہے۔ روایت میں ہے کہ اگر انسان 10 کے 10 گناہ کے موقع میں 10 کے 10 میں وہ مبتلا ہو جائے تو دنیا میں عذاب نازل ہو جائے گا۔ تو جناب عباس علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ بچتے نہیں ہو، ہمیں اوپر سے حکم ہوتا ہے کہ یہ عزادار ہے، اگر یہ گناہ مبتلا ہو جائے تو توفیق مجلس چھن جائے گی اس سے، وہ توفیق باقی رکھنے کے لیے اس کو آپ بچائیں۔ ہم آتے ہیں آپ کو بچانے کے لیے تاکہ آپ اس قابل بنیں، اس بات پر آپ توجہ رکھیں اگر ہم یہاں پر آ رہے ہیں تو ان کا کرم ہے۔ اب جن لوگوں کو یہ در پہ آنے کی توفیق حاصل نہیں ہو رہی ہے، بیٹھ کے بہت سوچیں کہ ہم نے کیا کر دیا۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، سلامتی امام زمانہ مالن سلوات۔ دوسرے 5ویں امام سے بھی یہی روایت ہے کہ ہم بعض اوقات مومنین کو گناہوں سے روکتے ہیں، توفیق دیتے ہیں، انہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار یہ بندہ اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے تاکہ وہ ہمارے سے ملاقات کرنے کے قابل رہے۔ 7ویں امام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ 7ویں امام راستے سے گزر رہے تھے، ایک بندہ مومن نے ایک حرام کام انجام دے دیا تھا جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، شراب پی چکا تھا۔ شراب کے نشے میں تھوڑا تھوڑا سا نشہ اس کا کم ہو رہا تھا، اتنے میں دیکھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام راستے سے آ رہے ہیں، تو وہ بندہ اس حالت میں یہ چاہ رہا تھا کہ امام نہ دیکھے۔ امام کو مانتا تھا، امام کو جانتا تھا، امام کو پہچانتا تھا، اس نے یہ خیال کیا کہ امام کی نگاہ میرے اوپر اس حالت میں اگر آ گئی امام کی نگاہ تو میری کتنی توہین ہو جائے گی۔ اب وہاں سے دوڑنا چاہ رہا تھا، کہیں سے چلا جائے تاکہ امام کی نگاہوں سے غائب ہو جائے، اتفاق سے آگے کہیں بھاگنے کا راستہ نہیں تھا۔ ایک آدمی کے دروازے کی دہلیز جو تھوڑا سا خانہ سا بنا رہتا ہے، محراب سا بنا رہتا ہے دہلیز کے سامنے، ایسے جیسے کہ دروازہ کھول رہا ہے یا کوئی کام کر رہا ہے، دروازے کی طرف منہ لگا کے چھپ گیا تاکہ امام گزر جائیں تو پھر آہستہ سے چلے جائیں۔ تو جیسے ہی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس بندے کے برابر پہنچے تو امام نے فرمایا گناہ کر بھی دیتے ہو تو ہمارے سے منہ نہ موڑو، ہمارے سے رخ موڑ لو گے تو پھر گناہوں میں ہمیشہ رہ جاؤ گے۔ ایک تمہاری توجہ میری طرف ہو جائے تو پھر تمہارے ذہن میں یہ خیال رہے گا کہ میرا مولا کتنا کریم ہے، میرا مولا کتنا رحیم ہے، تو تم ہمارے سے رخ نہ موڑو۔ یہ بات ہم اپنے لیے بھی سوچتے ہیں، آپ کے لیے بھی بتاتے ہیں۔ گناہ ہم لوگوں کو چھوٹا شیطان کرواتا ہے، پھر جو کہتا ہے کہ اب تم نے گناہ کر دیا کیسے مجلس میں جاؤ گے، اب گناہ کر دیا کیسے نماز میں جاؤ گے، یہ اس شیطان کا بڑا شیطان ہے جو ہمیں اہل بیت سے جدا کرنا چاہ رہا ہے۔ اگر ہم یہاں آ جائیں تو پھر انسان کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے واپسی کا، اگر یہاں پہ نہ آئے تو پھر انسان کے لیے
ہمیشہ گناہ ہی گناہ ہے۔ پروردگار عالم جو مومنین دور دراز سے یہاں پر تشریف لائے تھے مجالس میں، یا آپ حضرات بھی چاہے تھوڑا سا کام کے لیے مجلس کے خاطر آپ نے جلد دکان بند کر دیا، یا شہادت کے دن اربعین کے دن آپ نے اپنی دکانیں جا کے نہیں کھولی، آپ نے عشق حسین میں، عشق امام میں، اہل بیت کی محبت میں، تو انشاءاللہ اس آپ کے جلد بند کرنے کی وجہ سے اگر کچھ نقصان کچھ آپ حضرات کا ہوا ہو دنیاوی، تو امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ بات آپ یقین رکھیں کہ امام حسین علیہ السلام اس راستے سے دیں گے کہ جہاں سے ہمیشہ بھی نہیں کیا جائے گا۔ یہ واقعہ شاید گزشتہ سال ہم نے بتایا تھا ایک تبریز کے تاجر کا۔ تبریز میں ایک انجمن تھی جو بڑے اہتمام کے ساتھ مجالس برپا کیا کرتی تھی۔ جب سال بھر مجلسیں کرتے ہوئے بڑی تنظیم تھی، بڑی انجمن تھی، اور مشہور دوسرے شہروں سے لوگ شرکت کرنے کے لیے آتے تھے۔ اتفاق سے حالت کچھ ایسے ہو گئے، لوگوں کے جو فنڈ دینے والے تھے اس سال فنڈ نہیں ہوا۔ سمجھے اگر 1,00,000 بھاٹ کا خرچ ہے، 10-15 ہزار بھاٹ جو ہے ان تک پہنچ پایا، کمی ہو گئی تھی پیسوں کی۔ اب اپنے لوگ ہوں تو ان کو بتایا جا سکتا ہے کہ بھئی اس سال مشکل ہے، مسافر آنے والے ہیں، تو مسافروں کے میزبانی میں کیا کیا جائے۔ تو انجمن نے بیٹھ کے ایک میٹنگ کی، کہا کہ ہمارے شہر کا ایک تاجر ہے، اللہ نے نوازا ہے، جائیں گے ان سے اس سال تھوڑا سا جم کے تھوڑا سا کھل کے مدد کرنے کی جا کے درخواست کر دیں گے۔ بندہ مومن خالص بندہ تھا، جب پہنچے کہا کہ دیکھیں ایسے ایسی مشکل آ گئی اس بار ادارے میں۔ جب وہ بتا رہے تھے تو اس نے اپنا چیک بک ان کے سامنے رکھ دیا، رکھنے کے بعد کہا کہ آپ لکھ لیں جتنا لکھنا ہے، آپ کا اماؤنٹ جتنا آپ کا ضرورت ہے آپ لکھ لیں۔ اب وہ بندہ خدا لوگ ڈر ڈر کے لکھ رہے تھے کہ بھائی اس نے چیک بک دے دی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جتنا لکھ دیا جائے۔ ہمت سے جتنا لکھنا تھا ان کو انہوں نے لکھ دیا۔ جب دے رہے تھے تو گھبرا رہے تھے کہیں اماؤنٹ دیکھ کر جو ہے وہ ناراض نہ ہو جائے، کوئی بات نہ کر دے کہ بھائی چیک دینے کا مطلب یہ نہیں کہ اتنا لکھ دے۔ تو جیسے ہی چیک ان کے ہاتھ میں دی گئی سائن کرنے کے لیے، تو اس بندے نے اماؤنٹ پہ انگلی رکھ دی، ہاتھ رکھ دیا سائن کرنے، چیک پہ اماؤنٹ پہ ہاتھ رکھ دیا کہ نہ دیکھے کتنا ہے، سائن کر کے دے دیا کہ آپ جائیں۔ جب اس بندے کا انتقال ہوا تو اس شہر کے عالم نے اس کو خواب میں دیکھا، اسی تاجر تبریزی تاجر کے، کہا کہ جناب آپ کا کیا حال ہے؟ کہا کہ الحمدللہ میں نے جتنا سوچا تھا اس سے کئی گنا مجھے یہاں پہ مل گیا۔ کہا جیسے ہی میں قبر میں پہنچا، نکیر اور منکر میرا نامہ اعمال لے کر آئے، تو میں ڈر رہا تھا کہ میری زندگی اور اب میرے اعمال کا حساب میرا کیا ہوگا، میں ڈر ہی رہا تھا۔ اتنے میں نے دیکھا کہ فرشتوں نے کہا کہ احترام میں ہٹ جاؤ، حسین ابن علی آ رہے ہیں۔ میری نگاہوں کے سامنے میری قبر میں میرے مولا تشریف لائے، فرشتوں نے نامہ اعمال امام کے ہاتھ میں رکھ دیا کہ مولا آپ جو حکم فرمائیں گے وہ۔ امام نے پورے نامہ اعمال پہ ہاتھ رکھ کے سائن کر دیا کہ جنت تجھے۔ کہا مولا یہ کیا؟ کل تو نے میری عزاداری کے لیے بغیر دیکھے کہ تو نے سائن کر دیا، آج میں بغیر دیکھے کہ سائن کر رہا ہوں۔ حسین کا دربار ایسا دربار ہے، اس دربار میں جو بھی کھوئیں کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طریقے سے شاید ہم سوچ بھی نہ پائیں۔ اور یہ بات بھی آپ یقین رکھیں، اس بات کا بھی یقین رکھیں کہ آج ایک واقعہ عرض کریں گے جس واقعے میں شاید یہ بات ہو۔ اگر ہمیں یہاں پر آنے کا موقع مل رہا ہے تو اپنی زندگی کا گولڈن ٹائم سمجھیں اس کو۔ دوسرا سارا شاید جو بھی ہو، اگر ہماری زندگی کا صحیح استعمال کہیں ہو رہا ہے تو یہی فرش پہ ہے، اسی فرش پہ ہے جہاں پر ہماری زندگی کے اوقات کا، لمحات کا، ساعات کا صحیح استعمال ہو رہا ہے۔ کل گزشتہ مجلس میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ 11ویں امام علیہ السلام کی زندگی کو اگر ہم پوری طرح سے خلاصہ کر دیا جائے اور کہیں کہ 11ویں امام کی زندگی کا پورا خلاصہ کیا ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 11ویں امام کی پوری زندگی کا خلاصہ 12ویں امام کے لیے ماحول تیار کرنا، لوگوں کے لیے وہ ماحول تیار کرنا۔ ایک واقعہ عرض کریں گے، اس واقعہ کے اندر ایک مطلب بھی عرض کرنا ہے۔ ابھی جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے، یہاں بیٹھنے کو آپ بہت غنیمت سمجھیں
آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ قم سے 10ویں امام کو جب سامرا میں حکومت نے کنٹرول میں رکھا تھا نگاہوں کے سامنے، تو امام لوگوں سے ملاقات نہیں کر پاتے تھے، تو امام نے 10ویں امام 11ویں امام نے ایک سسٹم بنایا تھا وکالت کا. جو بھی آدمی آتا تھا، جو قابل شخص ہوتے تھے، لوگوں کو یہ اعلان کر دیتے تھے کہ یہ آدمی میرا وکیل ہے، اس کی گفتگو میری گفتگو، آپ ان کو ویسے سمجھیں جیسے یہ میری زبان سے کہہ رہے ہو. ایسا ایک سرٹیفکیٹ دے کے امام ان کو بھیج دیتے تھے، تو ان کا کسی شہر میں ہونا گویا امام کا ہونا تھا، تاکہ امام کی کمی اور غیبت کو لوگ محسوس نہ کریں. قم میں جناب احمد ابن اسحاق جو نمائندے تھے امام کے، سال میں ایک مرتبہ یا 2 سال میں ایک مرتبہ پہنچتے تھے سامرا. جو کچھ پیسہ تھا جمع خمس اور دوسرے وجوہات کا، وہ پیش کرنے کے لیے اور کچھ مسائل پوچھنے کے لیے. اسی شہر کا ایک بندہ مومن جن کا نام سعد لکھا گیا ہے. جناب سعد ایک ایسے شخص تھے جو کتابیں پڑھے ہوئے تھے، دینی علم انہوں نے کتابوں سے اور تقریروں سے سیکھا تھا، لیکن دل میں ایک شوق تھا. ان کا ہر آدمی کے اندر ایک شوق ہوتا ہے جس کو ہم پیدا نہیں کر سکتے، الگ سے کہیں سے ان کے بدن میں نہیں ڈال سکتے، فکروں میں. ہر آدمی کا ایک شوق ہوتا ہے. تنہائی میں کوئی کچھ کام کرتا ہے، کچھ کام کرتا ہے، کوئی اور کام کرتا ہے. یہ عادتوں پر آدمی کے جو اس کا زندگی کا طریقہ ہوتا ہے. اس بندے کی عادت یہ تھی کہ تھوڑا مخالفوں سے جا کر اہل بیت کی حقانیت کی گفتگو کرتے تھے، اس لیے کہ تھوڑا سا علم بھی تھا ان کے پاس. جو کمزور علم کے مخالف تھے ان لوگوں کو ہدایت کر دیتے تھے، جا کر 4-5 ایسی باتیں بتاتے ان کو کہ آگے والا یا تو مان جاتا یا سوچنے پہ مجبور ہو جاتا. اب ان کی گفتگو کے دوران ایک ایسے آدمی سے ان کا پلہ پڑ گیا جو ان پر بھاری پڑ گیا، جناب سعد پہ. اس نے 2 سوال کیے تاکہ دیکھیں آپ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ علی علیہ السلام خلیفہ اول سے افضل ہے. اگر علی علیہ السلام خلیفہ اول سے افضل ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ امام علی علیہ السلام کو رسول خطرے میں چھوڑ کر گئے، خلیفہ اول کو حفاظت میں لے کر گئے. اگر افضل ہوتے تو ان کو سلا کے ان کو لے کے جاتے. تو رسول چاہ رہے تھے کہ ایک بچ جائے، اس کی جان کی حفاظت ہو تاکہ میرے بعد خلیفہ بنے. علی بستر پر لیٹ جائے، اگر بچ گئے تو بچ گئے، اگر شہید ہو گئے تو شہید ہو گئے. اس لیے کہ خلافت میرے بعد ان کو دینا ہے، ان کو بچا کے لے کے جانا ہے. اس لیے لے کے گئے رسول، نہ اس لیے بستر پہ سلایا ان کو کہ اگر وہ جی جاتے ہیں تو جی جاتے ہیں، اگر شہید ہو جاتے تو شہید ہو جاتے، لیکن ان کو بچانا ہے، اس لیے میرے بعد یہی خلیفہ ہے. یہ کہتے ہیں کہ بڑی غور سے سوچنے لگا کہ اب اس کا جواب کیا دوں. بڑی معتبر بات بتا رہا ہے، دلیل کے ساتھ بتا رہا ہے کہ رسول بچا کر لے جا رہے تھے ان کو، اور ان کو خطرے میں لٹا کر گئے کہ اگر کچھ ہو بھی جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، ایک مسلمان کم ہو جائے گا، ایک مومن کم ہو جائے گا، لیکن اگر یہ چلے جائے تو خلیفہ چلا جائے گا. تو غار میں ساتھ لے کے جانا دلیل ہے کہ خلیفہ ہی ہے. جناب سعد کہتے ہیں کہ میری زبان میں لغت آ گئی. اس کے بعد ایک دوسرا سوال بھی انہوں نے کیا، جس کے بعد میں نے کہا کہ ابھی کچھ بھی کہوں گا تو پھنس جاؤں گا. میں نے جگہ چھوڑ دی، میں نے کچھ جواب نہیں دیا، جگہ چھوڑ کر چلا گیا. میں کچھ بھی نہیں کہا. میں نے دوسرا سوال جو اس نے میرے ساتھ وہاں پر کیا، صلوات اللہ محمد علیہ، یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کا عقیدہ ہے. ایک واقعہ ہوا اسلام میں، عقبہ اولا، عقبہ کچھ اس طرح کے نام کا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول کو ایک دیوار کے نیچے رسول تھک کر تھوڑی سے آرام کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، تو بزرگان اہل سنت چھت پہ چڑھ کر پتھر ڈالنے کا ارادہ تھا کہ رسول کے سر پہ پتھر ڈال دیں گے، رسول کا کام ختم ہو جائے گا. جب وہ اوپر چڑھے تھے پتھر لے کے، تو اللہ نے جبرائیل کو کہا کہ رسول کو اٹھا دو یہاں سے. تو ان کا منصوبہ ناکام ہو گیا تھا. اس منصوبے کے ناکام ہونے کے نتیجے میں لوگوں کو منافقت کا کھل کر پتہ چل گیا تھا کہ منافق ہیں. کہ آپ لوگ منافق ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں. کچھ صحابہ کو
یہ بتائیں کہ خلیفہ اول اور خلیفہ دوم ڈر کے ایمان لائے تھے یا منافقت میں؟ اگر جناب سعد کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا، میں کہوں کہ ڈر کے ایمان لائے ہیں، تو یہ کہیں گے کہ اسلام کو اس وقت کوئی طاقت نہیں تھی ڈرنے کے لیے. سمجھے کہ کوئی ادارہ ہے جو ابھی نیا شروع ہوا ہے، اسے کیا ڈریں گے؟ اس سے جس کے پورے ادارے میں 10 سے 15 لوگ نہیں ہیں، جس کا پورا فنڈ 50 سے 60 ہزار بھاٹ نہیں ہے، تو کون اس سے ڈرے گا کہ یہ ادارہ کچھ ہمارا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ جب یہ اسلام قبول کرنا چاہ رہے تھے، اسلام کی کوئی طاقت نہیں تھی، تو ڈر کی بات نہیں ہے. میں نے سوچا کہ اگر میں جواب دوں گا تو یہ کہے گا وہ. میں نے کہا کہ نہیں، کہا کہ جناب اسحاق سے جو امام کے نمائندے ہیں ان کو ضرور جواب آؤں گا، میں ان سے جا کے پوچھ کے آؤں گا امام ان کے جواب، پھر اس کو میں جواب دیتا ہوں. وہاں سے اٹھ کر چلے گئے. یہاں سے ایک نقطہ ہمارے لیے مخصوصاً ہم جیسوں کے لیے اور آپ حضرات کے لیے بھی شاید یہاں بہت بڑا نقطہ ہے جناب سعد کے اس واقعے میں، جہاں پر ہمیں جواب نہیں ہے. خاموشی بہت بہترین راستہ ہے. اگر کچھ کہہ دیں تو کام خراب زیادہ ہوگا، بنے گا نہیں. یہ بات بار بار ہم عرض کرتے رہتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی آدمی آ جا کر ہم سے ڈیبیٹ کرے راستے میں کھڑے ہو کر، یا ہمارے کاؤنٹر پہ آ جائے یا ہماری دکان پہ آ جائے. فیس بک میں، سوشل میڈیا میں کچھ دیکھتے ہیں ہم، اگر بولنے کی طاقت ہے تو جواب دے ورنہ خاموش ہو جائے. اور ان چیزوں پر نہ سوال کیا جانا چاہیے نہ جواب دیا جانا چاہیے، اس لیے کہ بولنے والا کون ہے نہیں معلوم، کیا غرض ہے نہیں معلوم. تو مومن کو کیس ہونا چاہیے، بہت ہوشیار ہونا چاہیے. جب امام سے 8ویں امام کے زمانے میں ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا کہ مولا میں راستے سے آ رہا تھا، بازار میں کچھ لوگ امامت کی گفتگو کر رہے تھے کہ امام کی کیا صفات ہونی چاہیے. تو امام نے مسکرا کر کہا، 8ویں امام نے، یہ نوبت آ گئی کہ امامت کو بازاروں میں سمجھا جائے. کیا امامت بازاروں میں اور ہوٹل میں سمجھنے والی چیز ہے؟ امامت کے لیے درس پہ بیٹھ کے سمجھا جائے تو سمجھایا جا سکتا ہے اور سمجھا جا سکتا ہے. جناب سعد خاموش ہو گئے. میں جناب سعد پہنچے جناب اسحاق کے گھر، تو پتا چلا کہ جناب اسحاق سفر پہ نکلے ہوئے. جلدی سے جناب اسحاق سے جا کے ملاقات کی. انہوں نے کہا کہ جناب اسحاق کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا کہ میں سامرا جا رہا ہوں 11ویں امام سے ملاقات کی. کہا اجازت ہے میں چلوں؟ کہا بسم اللہ چلیں. کہا میرے کچھ سوالات ہیں، آپ یہاں آنے کی کیا مقصد کیا ہے آپ کا؟ کہا کہ ایسے میرے کچھ سوالات ہیں. کہا کہ سوالات میرے سے پوچھے، مولا سے پوچھ لیں. چلیں اگر فرصت ہے تو آ جائیں سفر پہ، ساتھ چلتے، مولا سے ملاقات بھی ہو جائے گی، سوالات کے جوابات بھی لے لیں گے آپ. جناب سعد کہتے ہیں کہ میں نے موقع غنیمت سمجھا، ساتھ ہو گیا. جب سامرا پہنچے، 11ویں امام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے. گود میں 12ویں امام بیٹھے ہوئے تھے، جن کی عمر 3 سال اور 4 سال کے درمیان. 12ویں امام زانوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور 11ویں امام گھر میں تشریف فرما ہے. دونوں پہنچے. جب دونوں پہنچے، جناب اسحاق اور جناب سعد، امام نے فرمایا کہ اسحاق کیا مقصد ہے زیارت کا ہماری؟ کہ مولا تھوڑا پیسہ زیادہ جم گیا تھا، مومنین کے جو وجوہات تھے، جو پیسہ میرے حوالے تھا بیت المال کا، وہ پیسہ تھوڑا سا زیادہ جمع ہو گیا تھا، میں نے کہا کہ آپ کے حوالے کر دوں. امام نے فرمایا کہ بیٹا مہدی، ان میں سے حلال اٹھا لو، حلال اور حرام کو جدا کرو بیٹا. کس عمر میں ہے یہ؟ 3 سال کی عمر میں 12ویں امام کی. ہم نے جو بتایا کہ امام عسکری علیہ السلام کا پورا کام تھا کہ 12ویں امام کو لوگ پہچان جائیں، 12ویں امام کی عظمت کو لوگ سمجھ لیں. بیٹا مہدی، تو امام نے فرمایا کہ بابا جان، میں کیسے اس مال کی گٹھری پہ ہاتھ لگا دوں جس میں حرام بھی ہے؟ میرا پاک ہاتھ اس گٹھری پہ کیسے رکھ دوں؟ کہا بیٹا پاک کرنے کے لیے ہم فرقان ہیں، ہم حلال کو حرام سے جدا کرنے والے ہیں. آپ حلال کو جدا کرنے کے لیے آپ اس کو ہٹا دیں، کھول دیں گٹھری کو. امام نے 12ویں امام نے وہاں پر گٹھری کھولی. جو بتایا گیا ہے 200 لوگوں کا خمس کا پیسہ تھا. 200 لوگوں کی گٹھریاں تھیں، جن میں سے امام نے ایک میں سے، جو یہ بتایا گیا ہے حدیث میں، تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ سکہ فلاں رنگ کا سکہ ہے، پیچھے یہ چھپا ہوا ہے. اگر آج کی مثال ہم دے دیں کہ نوٹ کا نمبر، تو فلاں تھیلی میں اس نوٹ کی نمبر جو ہے وہ 1 حلال ہے، باقی کا پورا حرام.
ایک تھیلی امام نے لی اور بتایا کہ اس نوٹ کی ایک نمبر، اس نمبر کی ایک نوٹ ہے، اس کو میرے حوالے کرو، باقی کا آپ لے جا کے اس کے مالک کو دے دو، یہ حلال پیسہ یہ ہم نہیں دیں گے۔ اور میں بتاؤں کہ کیوں حرام ہے؟ امام نے بتایا، اس نے پوچھا جناب اسحاق نے کہ مولا بتائیں، اچھی بات ہے تاکہ ہم مومنین کو بتائیں کہ کن کن چیزوں سے آپ حرام کرتے ہیں جو آپ کو خبر نہیں ہوتی۔ کہا کہ وہ بندہ ایسا تھا، اس نے کسی کو انویسٹ کیا تھا پیسہ، 40,000 دینار انویسٹ کیا تھا۔ اب وہ بندہ جب امانت کے ساتھ کام کرنے کے لیے پہنچا تو اس کا پیسہ چوری ہو گیا۔ جو آدمی پر انویسٹ کیا تھا وہ گیا تجارت کے لیے، اس کا پیسہ چوری ہو گیا۔ اس نے واپس آ کر صاف صاف بتا دیا کہ بھائی میں نے کوئی کوتاہی نہیں کی، میری طرف سے کوئی کمی نہیں تھی، پیسہ چوری ہو گیا ہے، لیکن اس نے زبردستی وصول کیا۔ یہ جو پیسہ ہے یہ اسی کی کمائی کا ہے، ہم نہیں لیں گے۔ جو ایک مومن سے زبردستی اس کی سچائی اور امانت داری پر بھروسہ نہ کرتے ہوئے جو اس نے پیسہ وصولا ہے، وہ پیسہ حرام تھا، نہیں وصولنا چاہتا۔ جب وہ بتا رہا تھا سچ مومن، تو اس کی سچائی پر اعتماد کرتے ہوئے تو وقت دینا چاہیے تھا، تو معاف کرنا چاہیے تھا اس کو جو زبردستی وصولا گیا ہے۔ اس کے بعد جو کمائی ہوئی ہے وہ پیسہ ہمارے پاس بھیجا ہے۔ تو شاید اس بندے مومن کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ میں نے حرام کیا ہے۔ بہت چیزوں کو امام نے بتایا کہ یہ نہیں۔ تو یہی دوبارہ جو ابتدائی مجلس کا ہم نے عرض کیا کہ اگر یہاں پر آپ حضرات کچھ خرچ کر رہے ہیں تو غنیمت سمجھیں کہ امام ناجائز پیسے کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ اس راہ میں خرچ ہو جانا پیسہ مطلب یہ ہے کہ انسان کچھ ایسا پیچھے اس کے اثر ہے جس کی وجہ سے پیسہ اس قابل بن رہا ہے کمائی کہ اس راہ میں خرچ ہو۔ اس کے علاوہ ہمارا یہاں بیٹھنا کتنا عظمت رکھتا ہے، اس کا یہ سمجھیں کہ اگر ایک آدمی آپ حضرات سے سوال کریں اور ذہن میں آپ جواب دیں کہ پیسہ زیادہ قیمت ہے یا وقت، کیا کس چیز کی قیمت زیادہ ہے؟ وقت کی قیمت زیادہ ہے۔ ہم جو یہاں پر آ کر 2 گھنٹہ وقت گزار رہے ہیں اور اہل بیت ہماری زندگی کے 2 گھنٹے قبول کر رہے ہیں، ہماری زندگی کا اس سے بہتر استعمال نہیں ہو سکتا، اس سے پاک استعمال ہماری زندگی کا نہیں ہو سکتا۔ اب یہیں پر کربلا کے شہداء کی طرف ایک اشارہ کر دیں، ان کی فضیلت کو۔ پیسہ وقت سے زیادہ، وقت پیسے سے زیادہ قیمتی۔ اب یہ بتائیں وقت زیادہ قیمت ہے یا زندگی؟ زندگی، اس لیے کہ زندگی ہوگی تو وقت استعمال ہوگا، وقت استعمال ہوگا تو پیسہ کمایا جائے گا۔ امام حسین نے 72 کی جانیں لی ہیں، کتنی پاک جانیں تھی ان کی، وقت نہیں، پیسہ نہیں، 72 کی جانوں کو امام نے قبول کیا ہے۔ وہ امام جس کی جان کو اللہ خرید رہا ہے، وہ امام 72 کی جان خرید رہا ہے۔ اب ان کی جان، ان کی زندگیاں کتنی پاک رہی ہوں گی جن کی زندگیوں کو امام نے خرید لیا، بڑا قیمت۔ تو 11ویں امام کی خدمت میں جب پہنچے اس مسئلے کے بعد، جناب سعد اس مسئلے کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں ہیبت آ گئی، میں نے سوال کرنا بھول گیا۔ کہا کہ جناب سعد آپ پوچھیں اپنے سوال۔ امام مہدی علیہ السلام نے فرمایا آپ اپنے سوال پوچھیں، گھبرائیں نہیں۔ کہا کہ مولا ایسے سوالات میرے ساتھ پیش آئے۔ کہا کہ پہلا مسئلہ یہ، آپ کو وہاں پر جواب یہ دیں، امام مہدی جواب دے رہے ہیں، توجہ کریں، تو دونوں سوال اس بندے کے جس کے جواب میں جناب سعد پھنس گئے تھے، جواب نہیں دے پائے تھے، بے بس ہو گئے تھے۔ امام مہدی 3 سال کی عمر میں جواب دے رہے ہیں۔ جناب سعد، اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ چوتھے خلیفہ علی ہیں۔ بستر پر سلا کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ خلیفہ کو چھوڑ کے آ گئے، تو پھر کون بنتا چوتھا خلیفہ؟ کیا صرف انہی ایک ہی خلیفہ، کیا رسول کو انہی کے خلیفہ ہونے کی خبر تھی؟ دوسرے صاحب جو ان کے بعد آنے والے تھے ان کی خبر نہیں تھی؟ بعد میں یہ چلے جاتے تو کفار قریش مسلمانوں پہ حملہ کر کے سب کو بھی قتل کر سکتے تھے۔ اگر اس وقت 2 خلیفہ بھی شاید وہاں پر قتل کیے جاتے تو رسول کے پورے اسلام کا فاتحہ ہو جاتا۔ اگر رسول کو اس نیت سے لے جانا تھا تو چاروں کو لے جانا تھا، اگر چھوڑ کے جانا تھا تو ایک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، مطلب یہ نہیں کہ خلیفہ بنانے کے لیے، بلکہ لائق بستر کون ہے اس کو دیکھ کر سلا کر گئے۔
सब तेरी वहाँ से बनना है सलवार। रसूल जब घर से निकले हैं, अगर कुफार कुरैश जो खिड़कियों से झांक रहे थे, अगर उन्हें थोड़ा एहसास हो जाता कि ये रसूल नहीं कोई दूसरा सोया है, उसी वक्त पीछा शुरू कर देते, रसूल की जान ही खतरे में आ जाती। तो ऐसे को लिटाना मंजूर था, जो सोए तो रसूल लगे, जो सोए तो रसूल लगे। ये शेर जना तकल्लुम का हमने इससे पहले भी पढ़ा था। कुफार क्या समझते, अली है या मुस्तफा? कुफार क्या समझते, अली है या मुस्तफा? समझाना खुद रसूल का बिस्तर तमाम रात। जब रसूल का बिस्तर को ये एहसास नहीं हुआ कि रसूल है या अली, अब कुफार क्या समझते? तो रसूल को जान बचाना मकसद नहीं था, बल्कि बिस्तर पर ऐसे को लिटाना। तो इमाम ने जवाब दिया कि अगर खिलाफत की नियत से ले जाना था तो चारों को ले जाना था, एक को नहीं। दूसरा सवाल जो आपने वहां पर जवाब नहीं दे पाए आप, क्या हिर्स के आप निफाक में ईमान लाए थे या डर के? कहा ना डर के ना निफाक में, बल्कि हिर्स में। हिर्स थी जिसकी वजह से वो ईमान लाए थे। अगर रसूल जंगों में जीत जाते हैं तो पैसा हमारा, अगर हार जाते हैं तो भाग जाएंगे। तो इमाम ने जवाब दिया कि ये ना निफाक में ईमान लाए थे, ना डर कर ईमान लाए थे, लालच थी जिसकी वजह से ईमान लाए थे, हिर्स थी जिसकी वजह से ईमान लेके आए थे। अगर आप खुलफा की जिंदगी का बाद का दौर देखें, पहले दूसरे खलीफा के दौर के बाद, एक शख्स जो मौला का रसूलुल्लाह की रहलत के बाद जनाब जुबैर, जो आज इस्लाम की बड़ी मोहतरम शख्सियत है, अहले सुन्नत बहुत एहतराम करते हैं इनका, जनाब तलहा और जुबैर का। जुबैर वो ईमान की क्वालिटी थी कि फातिमा ज़हरा ने फरमाया मेरे जनाजे में 10 आए, उसमें से एक जुबैर, जिसने फातिमा ज़हरा के जनाजे को कांधा दिया। जब रसूल की रहलत हुई, पूरे मक्के और मदीने में इस बंदे का खास घर नहीं था। एक अंसार के घर में, मदीने वाले के घर में एक कमरा लेकर उन्होंने कहा था कि आप मक्के से आए हुए हिजरत करके मेरे घर में आपको मैं जगह दे रहा हूं, आप और मैं भाई मेरे घर में रह लें। एक अंसार के घर में जिंदगी गुजारने वाले जनाब जुबैर, रसूल की रहलत के बाद, इन 3 खिलाफतों के बाद, जब इनकी फाइनेंस, जब इनका इंतकाल हुआ, इनके पैसे की गिनती की गई, तो इनके घर में तकरीबन 90 ऊंट मिले थे। 90 ऊंट का मतलब, फिर इससे पहले भी हम बता चुके हैं, 90 गाड़ियां। 7 मुल्कों में 11 पैलेस थे। इजिप्ट में 2, यमन में 2, मक्के में 1। जो बंदा किराए के घर में रहता था, ये क्या था? ये लालच थी, ये हिर्स था, जिसके नतीजे में लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाया गया था। बहुत सारे लोग हिर्स में इस्लाम में आ गए थे। तो इमाम ने बताया कि हिर्स, सवालात खत्म हो गए। जब वापस जाने की नौबत आई तो जनाब इसहाक ने 11वें इमाम से फरमाया कि मौला दुआ करें कि मुझे दोबारा ज़ियारत नसीब हो आपकी। मैं जा रहा हूँ, मेरा काम हो गया, जो काम से मैं आया था, मैं वापस जा रहा हूँ, आप दुआ करें कि मुझे दोबारा आपकी ज़ियारत नसीब हो। जनाब इसहाक जब ये कहकर 2 कदम आगे बढ़ रहे थे, पीछे महसूस किया कि इमाम हसन अस्करी रो रहे हैं। मुड़ कर देखे, कहा कि मौला आपकी आंखों में आंसू, क्या बात है मौला? कहा कि इसहाक, इस सफर के बाद आप दोबारा मुझसे मिलोगे। मौला वजह? कहा कि ये आपका आखिरी सफर है, इसके बाद कुछ दिन के अरसे में आपका इंतकाल हो जाएगा। मैं आपके जुदाई, आप जैसा एक मोमिन इस दुनिया से जा रहा है, तो मुझे मेरे आंखों में आंसू आ गए। कितना खुश नसीब होगा वो इंसान जिसकी कमी पर इमाम वक्त आंसू बहा दे। जनाब इसहाक जब बाहर निकल रहे थे तो इमाम ने आंसू बहाकर बताया कि इसहाक, तुम उस यार के मोमिन हो कि तुम्हारा जाना हमारे लिए
دردناک ہے، ہمارے لیے غمناک خبر ہے، آپ اس کے بعد ہم سے ملاقات نہیں کرو گے، یہ آپ کا آخری سفر ہے۔ پھر امام نے وہاں پر کچھ، جب جناب اسحاق نے کہا کہ مولا اگر میرا یہ آخری سفر ہے تو میرے کفن کے لیے کچھ دے دیں، تو امام نے اپنے ابا نکال کے دے دی کہ اپنے کفن میں اس کو، آپ اپنے کفن میں اس کو۔ اس درجے کے، ان حالات میں اس درجے کے جو مومن رہے ہیں جناب اسحاق، اور یہ اسحاق، جناب اسحاق اس درسگاہ کے ایک شاگرد ہیں جس درسگاہ کو آزاد نہیں چھوڑا گیا تھا۔ تو یہاں سے ہم کیا نتیجہ لے سکتے ہیں؟ یہاں سے نتیجہ ہم یہ لے سکتے ہیں، جب امام قید میں پابندیوں میں رہ کر اتنا لوگوں کو بناتے ہیں، اگر اماموں کو آزادی مل جاتی تو دنیا میں ایک سلمان نہیں، سلمانوں کی فہرست ہو جاتی، ایک مقداد نہیں بلکہ مقدادوں کی فہرست ہو جاتی ہے۔ لیکن افسوس کہ اہل بیت علیہ السلام کو اجازت نہیں دی گئی۔ جب 12ویں امام کے حوالے سے لوگوں نے آ کے سوال کیا کہ مولا 12ویں امام کیوں پردہ غیبت میں چلے جائیں گے ولادت کے فوراً بعد، تو امام نے فرمایا اس وجہ سے جائیں گے تاکہ کوئی ظالم امام کی بیعت کی فکر بھی نہ کرے۔ ہم 12 اماموں میں سے تنہا 12ویں امام کی وہ ذات ہے جس نے مجبوراً بھی کسی کی بیعت نہیں کی ہے اور نہیں کریں گے۔ بیعت سے بچنے کے لیے خداوند عالم نے انتظام کیا کہ امام پردے میں جائیں۔ جب امام آئیں گے تو پھر اس کے بعد روایتوں میں ہے کہ پھر ہمیں غدیر کا ماحول دیکھنے کو ملے گا۔ جیسے امام آئیں گے پوری دنیا کے لوگ بیعت کریں گے امام کی امامت کا اقرار کرتے ہوئے امام کے ہاتھوں میں، اور جب امام تشریف لائیں گے تو جو پہلے نعرے دیں گے، ایسے لگتا ہے جو چیزیں بتائی گئی ہیں، ایک فارسی شاعر کہتا ہے کاش ہم بھی اس وقت ہوں جب امام ظہور کریں اور امام اپنے سپاہیوں کو الگ کر رہے ہوں، ذمہ داریاں دے رہے ہوں، تو ہم اس وقت ہوں اور دیکھیں کہ علمداری جناب عباس کو دیں گے۔ کاش باشیم ببینیم کہ روز رجعت می سپارت علم خویش به سقاحت من، کہ جناب عباس کے ہاتھ میں علم دیں گے۔ اب ایک لمحے کے لیے سوچیں، عباس کے ہاتھ میں علم اور تلوار ہو، ایسے لگتا ہے کہ پہلے گہرا، بہت گہری ایک عزاداری ہوگی۔ امام حسین آئیں گے اور امام مہدی علیہ السلام بھی جو نعرہ بلند کریں گے، اے دنیا مجھے پہچان لے، میں اس کا بیٹا ہوں جسے پیاسا شہید کیا گیا، اے دنیا پہچان لے میں اس کا بیٹا ہوں جسے غریب شہید کیا گیا۔ ایسے ماحول میں یہ جو عزاداری ہے، یہ عزاداری خصائص حسینیہ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ عزاداری تنہا وہ عبادت ہے جو قیامت کے بعد بھی ہوگی۔ ساری عبادتیں دنیا ختم ہونے تک، لیکن تنہا عزاداری ایک ایسی عبادت ہے جو جنت میں بھی برگزار۔ اس وقت ہوگا جب حساب لینے کے لیے اللہ ساری مخلوق کو سامنے حاضر کر دے گا۔ اس کے بعد سب سے پہلے اللہ آواز دے گا کہ میری کنیز فاطمہ کو دعوت دی جائے، ادھر حاضری دیں اور اپنے ظلم کا انتقام یا اپنے قاتلوں سے سوال کریں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اس وقت جب داخل ہوں گی ایک آواز گونجے گی، یا اہل محشر غضوا ابصارکم، اے محشر کے لوگ آنکھوں کو بند کر لو، فاطمہ آ رہی۔ یہ منظر ایک یہاں کا ہے، ایک منظر کربلا کے لیے جب نکل رہے تھے تو یہی لفظ تھا بالکل جو حضرت عباس کرتے تھے۔ مدینے سے جب نکلا ہے قافلہ پیچھے پیچھے ہوتا تھا، جناب عباس ایک منزل سامنے ہوتے تھے، ایک منزل سامنے پہنچ کر اعلان کرتے تھے، یا اہل المدینہ، اے شہر والوں، غضوا ابصارکم، اپنے آنکھوں کو بند کر لو، اپنے چہروں کو موڑ لو دیواروں کی طرف، فاطمہ کی بیٹیاں آ رہی ہیں، فاطمہ کی بیٹیاں آ رہی ہیں۔ منظر پورا یہی تھا کربلا پہنچنے تک۔ جب 11 محرم کو اونٹوں پر بٹھایا گیا تو جناب زینب نے مقتل کی طرف، فرات کی طرف دیکھ کر فرمایا، عباس اب آگے کہو غضوا ابصارکم، اب میں بے ردا جا رہی ہوں عباس۔ جنت میں آواز آئی، محشر میں، یا اہل محشر
غضوا ابصارکم، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، فاطمہ آ رہی ہیں۔ جب بیوی آئیں گی ہاتھ میں امام کا کٹا ہوا سر ہوگا، اپنے ہاتھ میں لے آئیں گی، کرتا امام حسین کا جو زخموں سے چور ہوگا وہ ساتھ ہوگا، بارگاہ خداوند عالم میں کھڑے ہو کر فاطمہ سوال کرے گی، یا اللہ میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے، مجھے یہ بتایا جائے میرے حسین کی خطا کیا تھی۔ آپ اندازہ کریں محشر میں تو سب ہوں گے، ہم ہو، فاطمہ زہرا کا بیت ہو، امام حسین کا سر ہو، کیا مجلس نہیں ہوگی؟ کیا قیامت کا گریہ نہیں ہوگا؟ اللہ اکبر، یہ وہ عبادت ہے جو قیامت میں بھی ہونے والی ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ آج 11ویں امام کی شہادت ہے۔ کون امام؟ جناب رجبی دوانی محقق ہیں جمہوریہ اسلامی ایران میں، وہ کہتے ہیں کہ جتنا وزن امام حسین کی پیاس میں ہے اتنی ہی مظلومیت کا وزن صرف لقب عسکری میں ہے۔ لقب عسکری کو ہم صرف سوچ رہے ہیں، آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں، ایک انسان کو 35 سال تک نظر بند کر دیا جائے، جو اپنے بچے کو تک جی بھر کے نہیں دیکھ سکتا، اس سے مظلومیت، ایسی مظلومیت 11ویں امام کی۔ اللہ اکبر، 11ویں امام اس حالت میں زندگی کر رہے ہیں۔ علی ابن تیجان یا کسی نام کا شخص جو ایک ایسے ماحول میں پلا ہوا تھا جو ماحول میں اہل بیت کے دشمن رہا کرتے تھے، ایسے آدمی کو 11ویں امام کے قید خانے کا نگہبان بنا دیا تھا۔ اور ایک تو پہلے سے دشمنی، دوسری طرف سے یہ حکم دیا گیا تھا کہ سختی کی جائے۔ ایک دشمن کو اگر سختی کی آزادی دے دی جائے تو آپ سمجھیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے کس طرح سے دن گزارے ہوں گے قید خانے میں۔ اللہ اکبر، یہ وہ حالت ہے جب اہل بیت کا دشمن تھا تو ضرور ایسا ہے کہ کچھ بھی کہتا ہے تو ایسی باتیں کہتا ہوگا جو باتیں اہل بیت کے دل پہ گوارا نہ گزریں۔ دشمن تھا۔ 11ویں امام 7ویں امام کے بارے میں ملتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام متعدد قید خانوں میں تبدیل کیا گیا امام کو، ایک قید خانے سے دوسرا قید خانہ۔ جس قید خانے میں بھی امام داخل ہوتے تھے تو خدا کی طرف ہاتھوں کو اٹھا کر کہتے تھے، اے اللہ میں کھل کر عبادت کرنے کا موقع مانگتا تھا، تو نے مجھے یہ موقع فراہم کر دیا، تیرا بے انتہا شکر ہے۔ جب آخری قید خانے میں جہاں امام کی شہادت واقع ہوئی ہے، ایک مومن جب ملاقات کے لیے گیا، دیکھا سجدے میں امام سر رکھے ہوئے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، الہی عجل بھی وفاتی، خدایا موسیٰ کاظم کو جلدی اٹھا لے، اب میں دنیا میں رہنا نہیں چاہتا، خدایا موسیٰ کاظم کو جلدی اس دنیا سے اٹھا لے۔ چاہنے والا کہتا ہے، مولا میں 18 سال سے قید خانوں میں آ رہا ہوں، آپ کو کبھی تو شکر کرتے ہوئے دیکھا یا کبھی حمد کرتے ہوئے دیکھا، آج کیا بات ہو گئی ہے کہ آپ سجدہ شکر میں اللہ سے موت مانگ رہے ہیں، شہادت طلب کر رہے ہیں؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، اگر میری پوری زندگی ہوتی اور یہی قید خانے ہوتے تو میں شکر میں گزار دیتا، لیکن کل ایک ایسا منظر میرے سامنے ہوا جس کے بعد مجھے قید خانے میں رہا نہیں جاتا۔ کہا مولا منظر کیا تھا؟ کل مامون آیا تھا میرے دربار، میرے قید خانے میں آنے کے بعد جب واپس جانا چاہ رہا تھا ہارون الرشید، تو ناراض ہو کر میرے زندان کو دیکھ کر، میرے کارنامے کو دیکھ کر، میرے معجزات کو دیکھ کر چلتے ہوئے اس نے میری جدہ فاطمہ کی توہین کر دیا۔ اس کے بعد مجھے رہا نہیں جاتا، جب بھی میں اس جگہ کو دیکھتا ہوں جہاں ہارون کھڑا ہوا تھا تو میرا دل تڑپ جاتا ہے، وہ باتیں میرے کانوں میں آ جاتی ہیں۔ میں کہوں گا مولا موسیٰ کاظم ایک آواز آپ برداشت نہیں کر پائے، سید سجاد سید سجاد سے پوچھے کہ امام سجاد علیہ السلام نے اپنے آنکھوں کے سامنے، اللہ اکبر اللہ اکبر، جب امام تشریف لائیں گے 12ویں امام، تو سب سے پہلے جو انتقام کا سلسلہ شروع ہوگا، سب سے پہلا جو انتقام لیا جائے گا وہ اس شخص کا انتقام ہوگا جس نے فاطمہ کے پہلو پر دروازہ گرایا تھا۔ اور یہ جو ایام آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایام فاطمہ زہرا بستر پر ہے۔ 6-7 ربیع الاول، 3 ربیع الاول کو فاطمہ زہرا کا دروازہ چلایا گیا۔ یہ اس وقت تھا جب رسول اللہ کی رحلت ہوئے ابھی 3 دن نہیں گزرے تھے۔
ایسا فرصہ مدینے والوں نے دیا فاطمہ زہرا کو، رسول کی اکلوتی بیٹی کو. جب فاطمہ زہرا کے دروازے کو گرایا گیا ہے ایام میں، فاطمہ زہرا بستر پر لیٹی ہوئی ہیں. مولا کائنات وہ جلالت فاطمہ زہرا کی دیکھتے تھے، اور فاطمہ زہرا کے سرانے پہنچ کر جب مولا آنسو بہاتے تو فاطمہ زہرا کہتے ہیں علی تھوڑا سا قریب لاؤ اپنے چہرے کو. جب مولا چہرہ قریب لے کر جاتے، آنسوؤں کو پوچھ کر اپنے پسلیوں پر لگا لیتی کہ فاطمہ کیا کر رہی ہو؟ مظلوم کے آنسو میں شفا ہوتی ہے. میرا علی کتنا مظلوم ہو گیا ہے، میرا علی مظلوم ہو گیا ہے، میں مظلوم کے آنسوؤں سے شفا دے رہی ہوں. اللہ اکبر. یہ وہ غم تھے جو غم اہل بیت نے اپنے گھر والوں کو سکھایا ہے. 11ویں امام کی شہادت واقع ہو گئی. مظلوم امام بے کس امام، وہ امام تھے جن کے فرزند کو جنازے پر کھل کر آنے کی اجازت نہیں تھی. شاید امام زمانہ جب بابا کا جنازہ دیکھتے ہوں گے اور پیچھے رہتے ہوں گے غیبت میں تو دعا کرتے ہوں گے کہ مولا سجاد آپ نے وہ منظر کیسے دیکھا؟ بابا کا جنازہ سامنے ہے لیکن مجھے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، میں قریب نہیں جا سکتا. امام کا جنازہ عالی شان اٹھا گیا، قبر تیار ہو گئی، امام نے نماز پڑھائی، امام کو تدفین کر دی گئی. ہر اہل بیت کی شہادت کے بعد یہ فقرات علماء فرماتے ہیں جب امام کو قبر میں لٹایا جا رہا تھا اس وقت امام نے یہ کہا ہوگا میرے غریب حسین معاف کر دینا، میری شہادت ہوئی، مجھے کفن مل گیا، میرا جنازہ مومنین نے اٹھا دیا، مجھے قبر بن گئی. لیکن حسین آپ کی غربت کی کیا کہنے، آپ کا جنازہ 3 دن تک دشت کربلا میں بے گور. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اپنی ساری دعاؤں کو اپنے دلوں میں رکھتے ہوئے وہ دعائیں جو ابھی ہمارے ذہنوں میں ہیں یا وہ دعائیں جو ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے، ہر وہ چیز جو خدا بہتر جانتا ہے کہ ہماری زندگی کے لیے کیا بہتر ہے، خداوند عالم بحق کے شہادت امام مظلوم امام حسن عسکری علیہ السلام ہم سب کو عطا کریں. ایک بات جو آپ حضرات کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے ہیں عرض کریں، ابتدا میں اس بات ذہن چلی گئی تھی ابھی یاد آئی ہے، مولا حسن عسکری علیہ السلام کی سب کی خدمت میں عرض کریں. ہمارے 12 اماموں میں سے تنہا وہ امام جو حج کو نہیں جا پائی امام حسن عسکری علیہ السلام. امام کی پوری زندگی سامرا میں گزری جس کی وجہ سے امام حسن عسکری علیہ السلام حج نصیب نہیں ہوا، امام حج کو نہ جا سکے. تو خداوند عالم کی بارگاہ میں علماء فرماتے ہیں کہ جو انسان امام کی دعا کرے اپنے دل میں کہ اے اللہ اگر مجھے دولت دے دے اور میں مکہ مکرمہ جاؤں، ایک عمرہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی طرف سے کروں گا، تو خداوند عالم اس بندے مومن کی حاجت کو پورا کرتا ہے. صدقے دل سے امام کی بارگاہ میں دعا کریں خدایا ہمیں اتنی دولت دے کہ ہم اگر مکہ مکرمہ پہنچیں تو امام حسن عسکری علیہ السلام کی نیابت میں آنسو بہاتے ہوئے امام کی مظلومیت کو یاد کرتے ہوئے ہم سب عمرہ بجا لائیں. پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا امام حسن عسکری علیہ السلام کی مظلومیت اور مظلوم فرزند کے تمام مصائب کا صدقہ پروردگار تمام دنیا کی مومنین اور مومنات کو ہر رنج و بلا و مصیبت و بیماری سے دور رکھ. پروردگارا سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا. امام حسن عسکری علیہ السلام اور 12ویں امام کا وسیلہ پیش کریں گے انشاءاللہ. جب 12ویں امام کا نام آئے گا آپ حضرات کھڑے جب امام حسن عسکری علیہ السلام کا واسطہ دیں گے، جب 12ویں امام کا واسطہ دیں گے تو اس کے ماتم کے لیے تیار ہوں. یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایھا الزکی العسکری یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا یا ابا صالح یا مہدی ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ
یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند ایک سلام کربلائے معلیٰ امام حسین کی خدمت میں امام حسن علیہ السلام کی جانب سے نیابت میں مصحف کی طرف سے پڑھیں گے. ہم سب زیارت پڑھتے ہیں امام حسن علیہ السلام کی نیابت میں شہادت امام حسن علیہ السلام کی مجلس میں قربتاً الی اللہ. سب مل کر کہیں السلام علیکہ السلام علی الحسین وعلی علی بن حسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ماتم الحسين. آگے تشریف لائیں مومنین، ماتم کے لیے آگے تشریف لائیں. حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین کم نہ ہوگا حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین کم نہ ہوگا حسین یا حسین حسین یا حسین. یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کرنا ہوگا یہ تو معصوم کا ماتم ہے کرنا ہوگا حسین یا حسین حسین یا حسین. یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کرنا ہوگا یہ تو معصوم کا ماتم ہے کرنا ہوگا. ہر دل میں ہوگا ہر دل میں ہوگا ہر دل میں ہوگا ہر گھر میں ہوگا دشت میں ہوگا گلزار میں ہوگا ہوگا مظلوم کا ماتم ہے کرنا ہوگا مظلوم کا ماتم ہے کرنا ہوگا. حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین. سیدہ زینب کی یہ عزا ہے فاطمہ زہرا کی یہ دعا ہے سیدہ زینب کی یہ عزا ہے فاطمہ زہرا کی یہ دعا ہے. زین العبا کے دل کی صدا ہے زین العبا کے دل کی صدا ہے. غم یہ دل زوال میں ہوگا ہوگا مظلوم کا ماتم ہے کرنا ہوگا مظلوم کا ماتم ہے کرنا ہوگا. حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین. لاشے پہ شہ کے زینب کا وعدہ دیکھے گی دنیا اب ایک نظارہ لاشے پہ شہ کے زینب کا وعدہ دیکھے گی دنیا اب یہ نظارہ. اے میرے بھیا ماتم تمہارا اے میرے بھیا ماتم تمہارا شام کے خونی دربار میں ہوگا ہوگا مظلوم کا ماتم ہے کرنا ہوگا یہ تو معصوم کا ماتم ہے کرنا ہوگا. حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین. ظہور مہدی جس روز ہوگا منظر وہ کتنا پرسوز ہوگا ظہور مہدی جس روز ہوگا منظر وہ کتنا پرسوز ہوگا. ممبر پہ ہوگا وارث ہمارا ممبر پہ ہوگا وارث ہمارا ماتم پھر ان کے سرکار میں ہوگا ہوگا مظلوم کا ماتم ہے کرنا ہوگا یہ تو معصوم کا ماتم ہے کرنا ہوگا. ہو گئے یتیم صاحب الزمان ہو گئے یتیم صاحب الزمان ہو گئے یتیم صاحب الزمان.
الغیاث ہے رب دو سرا، الغیاث ہے رب دو سرا، الغیاث ہے رب دو سرا، ہو گئے یتیم صاحب الزمان، ہو گئے یتیم صاحب الزمان، الغیاث ہے رب دو سرا، الغیاث ہے رب دو سرا، الغیاث ہے رب دو سرا، ہو گئے یتیم صاحب الزمان، ہو گئے یتیم صاحب الزمان، ہل رہی ہے آج قبر مرتضی، پیٹتی ہے سر آج فاطمہ، پیشوائے تھی آج اٹھ گیا، پیشوائے دین آج اٹھ گیا، پیشوائے دین آج اٹھ گیا، ہو گئے یتیم صاحب الزمان، ہو گئے یتیم صاحب الزمان، الغیاث ہے رب دو سرا، الغیاث ہے رب دو سرا، ہو گئے یتیم صاحب الزمان، ہو گئے یتیم صاحب الزمان. چار بند ایک نوئے گے. کربو بلا نصیب سے جانا نصیب ہو، کربو بلا نصیب سے جانا نصیب ہو، کربو بلا نصیب سے جانا نصیب ہو، پھر لوٹ کر وہاں سے، پھر لوٹ کر وہاں سے نانا نصیب ہو، کربو بلا نصیب سے جانا نصیب ہو، کربو بلا نصیب سے جانا نصیب ہو، یہ کہہ کے شاہ نکلے مزار رسول سے، یہ کہہ کے شاہ نکلے مزار رسول سے، پردیس میں کفن مجھے نانا نصیب ہو، کربو بلا نصیب سے جانا نصیب ہو، کربو بلا نصیب سے جانا نصیب ہو، اصغر ہے میرے ہاتھ بندے کہتی تھی رباب، اصغر ہے میرے ہاتھ بندے کہتی تھی رباب، کیسے تمہیں گلے سے لگانا نا نصیب ہو، کربو بلا نصیب سے جانا نصیب ہو، کربو بلا نصیب سے جانا نصیب ہو، نزدیک خیمہ گاہ سکینہ کی یاد میں، نزدیک خیمہ گاہ سکینہ کی یاد میں، شام غریب شمع جلانا نصیب ہو، کربو بلا نصیب سے جانا نصیب ہو، کربو بلا نصیب سے جانا نصیب ہو، سجاد شام تک یہی کرتے رہے دعا، سجاد شام تک یہی کرتے رہے دعا، چادر مجھے پھپھی کو اوڑھانا نصیب ہو، کربو بلا نصیب سے جانا نصیب ہو، کربو بلا نصیب سے جانا نصیب ہو، پھر لوٹ کر وہاں سے، پھر لوٹ کر وہاں سے نانا نصیب ہو، یا حسین۔ تاریخ کے کرداروں کس بات
بات پہ تم کم ہو، اے شہ کے عزادارو کس بات میں تم کم ہو، اے شہ کے عزادارو کس بات میں تم کم ہو، اے شہ کے عزادارو کس بات میں تم کم ہو، اے شہ کے عزادارو کس بات میں تم کم ہو، دریا ہو سمندر ہو تم سیب کے گوہر ہو، تم مرض قلندر ہو زہرا میں گلے تر ہو، تم بزم ابو ذر ہو تم فکر کے قمر ہو، تم خر کا قبیلہ ہو تم جون کا لشکر ہو، اے غم کے طلبکارو کس بات میں تم کم ہو، اے شہ کے عزادارو کس بات میں تم کم ہو، اے شہ کے عزادارو کس بات میں تم کم ہو، اے شہ کے عزادارو کس بات میں تم کم ہو، زینب کی ردا تم سے کرتی ہے سوال ایسا، کس رنگ میں بہاتے ہو آنکھوں سے لہو اپنا، کیا گھر میں تمہارے بھی پیغام میرا پہنچا، جس دین کے لاشے پہ کام آیا میرا پردہ، لاج اس کی رکھو دیکھو کس بات میں تم کم ہو، اے شہ کے عزادارو کس بات میں تم کم ہو، اے شہ کے عزادارو کس بات میں تم کم ہو، اے شہ کے عزادارو کس بات میں تم کم ہو، اے شہ کے عزادارو کس بات میں تم کم ہو، اے شہ کے عزادارو کس بات میں تم کم ہو، اے شہ کے عزادارو کس بات میں تم کم ہو، سوچو تو ذرا منظر تم شام غریباں کا، گھر چلتا تھا جب غم میں اس وارث قرآن کا، سوچو تو ذرا منظر تم شام غریباں کا، گھر چلتا تھا جب غم میں اس رائے، گھر چلتا تھا جب غم میں اس رائے، گھر جلتا تھا جب غم میں اس رائے، کے عزادارو کس بات میں تم کم ہو، اے شہ کے عزادارو کس بات میں تم کم ہو، ایسو تو ذرا منظر تم شام غریباں کا، گھر جلتا تھا جب رن میں اس وارث قرآن کا، پامال تھا جب لاشا بے روح سر ساما کا، کردار مگر کیا تھا اس وارث قرآن کا، سمجھو تو سمجھدارو کس بات میں تم کم ہو، اے شہ کے عزادارو کس بات میں تم کم ہو، اے شہ کے عزادارو کس بات میں تم کم ہو۔ مومنین، آج کی اس فصل غم کا، اس سال محرم و سفر کا آخری نوحہ ہے، سارے مل کے جواب دیں، جہاں جہاں جو جو سن رہے ہیں سب جواب دیجئے، ساتھ میں ماتم میں شامل ہو جائیں۔ آل نبی کا قافلہ جب قید سے چھٹ کر چلا، نزدیک یثرب جب ہوا، فضا نے زینب سے کہا، بی بی مدینہ آ گیا، 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 ختم ہے اپنا سفر، اب ختم ہے اپنا سفر، آتا ہے اب مجھ کو نظر، اب ختم ہے اپنا سفر، سامنے یثرب نگر، اب ختم ہے اپنا سفر، اللہ کا روضہ آ گیا، بی بی مدینہ 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 آ گیا، بستی سے ہٹ کر کچھ قدم، بستی سے ہٹ کر کچھ قدم ٹھہریں گے ہم، بستی سے ہٹ کر کچھ قدم، یا حسرت ہو یا سو علام، بستی سے ہٹ کر کچھ قدم، خستہ بن نوا، بی بی مدینہ آ گیا، بی بی مدینہ آ گیا، آل نبی مولا بیچ بندیاں میرا واچو، جس ربدہ سے نچتے چو، فضا زینب دا ہوگے، بی بی مدینہ آ گیا، 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 مارو لا
लागिर नातवा बीमारो लागिर नातवा करते हैं बयां बीमारो लागिर नातवा बेकारवा बीमारो लागिर नातवा जा जाएगा बीबी मदीना गया बीबी मदीना गया बीबी मदीना गया बीबी मदीना गया ये मदीना आएंगे ये मदीना आएंगे हमको पाएंगे ये मदीना आएंगे सब हो जाएंगे ये मदीना आएंगे महशर बपा बीबी मदीना गया बीबी मदीना गया काफिला दाल नबी काफिला दाल नबी पेश बंदे मेरा वासो यसरब दा चेनिश देशो फिजा ज़ैनब दा होवे बीबी मदीना गया बीबी मदीना गया सरवर ना आएंगे नजर 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 का होगा हाल क्या बीबी मदीना गया बीबी मदीना गया बीबी मदीना गया बीबी मदीना गया अब आ जाइए अब्बास अब आ जाइए पानी नहीं अब चाहिए अब्बास अब आ जाइए हमें बंधवाइए अब्बास अब आ जाइए रोज़ा नबी का गया बीबी मदीना गया बीबी मदीना गया या हुसैन 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 हुसैन السلام عليك يا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن امير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الزرقاء والكفراء السلام عليك يا شمس الشموس أنيس النفوس غريبا شهيدا مظلوما بأرض قوس السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن اللمان 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 أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته